سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے اہم ترین نعمت انسان کی اولاد ہے۔ اگر یہ انسان اپنی اس اولاد کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق پرورش کرے، تربیت کرے، تو یقیناً یہ اولاد نیک ہوگی اور اس اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نصیب ہوگی اور انسان دنیا کے اندر بھی سکون محسوس کرے گا، اور پھر یہی اولاد آخرت کے اندر انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنے گی، انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ تو پچھلی چند ملاقاتوں میں اسی حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ کس طرح بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے، پھر 7ویں دن اس کے سر کے بال منڈوانے چاہیے، پھر بالوں کے وزن کی مقدار کے برابر چاندی خیرات کرنی چاہیے، پھر 7ویں دن اس بچے کا اچھے سے نام رکھنا چاہیے اور 7ویں دن اس بچے کا عقیقہ بھی کرنا چاہیے۔ چنانچہ گزشتہ ملاقات میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا کہ یہودی بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، بیٹی کے پیدا ہونے پر تو وہ عقیقہ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب بیٹا پیدا ہوتا تھا تو وہ عقیقہ کیا کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بیٹی پیدا ہو تو ایک چھوٹا جانور ذبح کرنا ہے، اور اگر بیٹا پیدا ہو تو 2 جانور چھوٹے عقیقے میں ذبح کرنے ہیں۔ تو یہودی چند وجوہات کی بنا پر بیٹیوں کو برا سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے، نحوست کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان وجوہات کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے گزشتہ ملاقات میں عرض کیا تھا۔ ان میں سے ایک وجہ تو یہ تھی کہ شادی کے بعد شوہر اپنے آپ کو عورت ذات کا مالک تصور کیا کرتا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو نکاح کے بعد اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو جس طرح شوہر کا مال اس کے ورثاء میں تقسیم ہوتا تھا تو بالکل اسی طریقے سے اس کی یہ بیوی بھی ورثاء میں مال کی طرح تقسیم ہوا کرتی تھی۔ تو پہلی خرابی تو یہ تھی، اور دوسری خرابی یہ تھی کہ عورت ذات کو ملکیت کا حق نہیں تھا۔ عورت ذات کسی بھی چیز کی مالک نہیں بن سکتی تھی، نہ گھر کی مالک، نہ جائیداد کی مالک، نہ مال کی مالک۔ اسی وجہ سے وراثت کے اندر بھی اسے حق نہیں دیا جاتا تھا، وراثت کے اندر بھی اسے حق نہیں دیا جاتا تھا۔ اور تیسری خرابی جو کہ بڑی خرابیوں میں سے تھی وہ یہ کہ اس وقت یہودیوں کے ہاں، عربوں کے ہاں جو ان کا میڈیا تھا وہ شعر و شاعری ہوا کرتی تھی، تو وہ اپنے شعر و شاعری کے اندر، اپنے دور کے اس میڈیا کے اندر عورت ذات کے لیے عجیب و قسم کے اشعار اور واہیات قسم کے اشعار کیا کرتے تھے، نکالا کرتے تھے، کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر عورت کو ہوس کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگ گیا تھا اور عورت کے لیے اس معاشرے میں زندہ رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو ان وجوہات کی بنا پر یہودی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، عورت ذات سے جینے کا حق تک وہ چھین چکے تھے۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے کو، اس رسم و رواج کو ختم کیسے کیا؟ تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر عفت، عصمت، پاک دامنی اور حیا کی تعلیم دی۔ عفت، عصمت، پاک دامنی اور حیا کی تعلیم دی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پردے کے احکامات بھی نازل ہونے لگ گئے۔ پھر اسی معاشرے کے اندر کہ جس معاشرے کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت ذات سے جینے کا حق تک چھین چکے تھے، اسی معاشرے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت ذات کی قدر و منزلت کو بیان کیا، عورت ذات کی قدر و منزلت کو بیان کیا۔ ایک طرف تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، تو دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹیاں لگا دی تھی، صحابہ کی ڈیوٹیاں لگا دی تھی
کہ جہاں کہیں بھی پتہ لگتا تھا کہ کسی کے گھر میں اولاد پیدا ہونے والی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ڈیوٹیاں تھیں کہ وہ اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور اپنے ساتھ ضروریات زندگی کا سامان، کشمش، کھجور، درہم، دنانیر اور اسی طریقے سے کچھ گوشت وغیرہ، یعنی جو زندگی کے معمولات کا سامان تھا، اس سامان کو بھی اپنے ساتھ لے کر اس گھر کے اندر جائیں جہاں پر اولاد پیدا ہونے والی ہو، تو وہاں پر جا کر بھرپور تعاون بھی کریں۔ اگر اولاد پیدا ہو، اولاد پیدا ہونے کے بعد بیٹی پیدا ہو جائے تو آپ لوگ ان سے پوچھیں کہ اگر وہ بیٹی کو رکھنا چاہیں تو یہ جتنا بھی سامان آپ لوگ اپنے ساتھ لے کر گئے، یہ سارے کا سارا سامان بھی انہیں دیں اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کریں اور آخر میں واپس پلٹ آئیں اور پھر ان سے یہ بھی پوچھیں کہ اگر وہ بیٹی کو نہیں رکھنا چاہتے، زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اس صورت میں آپ اس بیٹی کو لے آئیں، ہم پالیں گے، آپ اس بیٹی کو لے آئیں، ہم پالیں گے۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس سلسلے میں بہت سا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گھر والی کو، اپنی اہلیہ کو لے کر بہت سارے گھروں میں جاتے تھے اور بہت سارا مال اس پر خرچ کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں بہت ساری بچیوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر جب وہ جوان ہوئی، جوان ہونے کے بعد وہیں پر ان کی شادیاں کی گئی، جوان ہونے کے بعد وہیں پر ان کی شادیاں کی گئی۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پھر کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا، یعنی اس انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کی اصلاح کی۔ دیکھیے کوئی بھی سزا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھی، اس لیے کہ سزاؤں سے سب کچھ حل نہیں ہوتا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل بنیادوں میں توجہ دی، جو اصل جڑ تھے، اصل اسباب تھے، ان کو ختم کیا۔ کہ عورت ذات کو برا سمجھا جاتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر عورت ذات کی قدر و منزلت کو رکھا، عورت ذات کو مالک نہیں بنایا جاتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ملکیت کا حق دیا، اسے ملکیت کا حق دیا، اور عورت ذات کو وراثت کے اندر بھی کسی بھی چیز کے اندر حق نہیں دیا جاتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دی، ان کو اہمیت دی۔ تو اس انداز سے وہ سارے اسباب کہ جن اسباب کی بنا پر بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اسباب کو جڑ سے ختم کر دیا۔ تو پھر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور صدیقی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے، تو ان کے زمانے کے اندر بھی کوئی ایک واقعہ نہیں ملے گا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا۔ پھر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے، 10 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے پر حکمران کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تو اتنی بڑی اور اتنی وسیع سلطنت پر بھی کوئی ایک واقعہ آپ کو نہیں ملے گا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا۔ دیکھیے کس انداز سے تبدیلی ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسباب ہی جڑ سے ختم کر دیے کہ جن اسباب کی بنا پر بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، ان کو برا سمجھا جاتا تھا۔ تو پھر آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ، ان کے زمانے کے اندر بھی آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا۔ پھر آگے چلتے 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 آپ مغلیہ دور تک کی تاریخ اٹھا لیں، مغلیہ دور تک کی تاریخ اٹھا لیں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ملے گا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسباب ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ سے ختم کر دیے تھے۔
لیکن پھر اس کے بعد جیسے جیسے مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہنا سہنا شروع کیا، مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ رہنا سہنا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ ہندوؤں والی وہ ساری رسومات مسلمانوں کے اندر آنا شروع ہوگی کہ عورت ذات کو کسی چیز کا مالک نہیں بنانا۔ یاد رکھیے آج بھی ہندو مذہب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ عورت ذات کسی بھی چیز کی مالک نہیں بن سکتی، عورت ذات کسی بھی چیز کی مالک نہیں بن سکتی، الا یہ کہ یہ جو ماڈرن قسم کی لڑکیاں کہ جنہوں نے تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد جن کا دماغ ٹھیک ہوا تو ان کی بات اور ہے، لیکن ابھی بھی آپ باقاعدہ طور پر یہ جو ہندوؤں کے دیہات ہیں جہاں پر خالص قسم کے ہندو رہتے ہیں وہاں پر جا کر دیکھیں تو ان کے مذہب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ عورت ذات کو مالک نہیں بنانا، اسے وراثت میں حق نہیں دینا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آہستہ آہستہ پھر سے ہمارے اندر مسلمان گھرانوں کے اندر آنا شروع ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے عورت کے ساتھ برا رویہ رکھنا یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر آنا شروع ہو گیا۔ عورت ذات کو اشتہاروں کے لیے رکھ لینا کہ کوئی بھی پروڈکٹ سیل کرنی ہو، کسی بھی چیز کو بیچنا ہو تو اس میں عورت ذات کی تصویر لگا کر اس چیز کو پروموٹ کرنا، تو اس انداز سے عورت کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا۔ پھر جیسے ہی وہ عورت جوان ہوتی ہے تو جوان ہونے کے بعد نوجوانوں کے ساتھ غیر پاکیزہ رویے، میں بڑے مختصر الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے اس کی شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے کے وقت اس کا جہیز اور فلاں فلاں خرچے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو دیکھیے یہ جو بیٹی کا باپ ہوتا ہے نا تو یہ شادی کے بعد بھی فارغ نہیں ہوتا۔ بیٹی کا جو باپ ہوتا ہے محسوس نہیں کرنا، میں اپنی بات کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیٹی کا باپ ہوتا ہے یہ شادی کے بعد بھی ہمارے معاشرے کے اندر فارغ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب اس کی بیٹی کے ہاں کوئی اولاد پیدا ہو تو اولاد کے بھی خرچے، فلاں فلاں خرچے اسی لڑکی کے باپ کے ذمے، اور پھر وہی مائیں کہ جنہوں نے اس بیٹی کو جنم دیا، وہی مائیں جنہوں نے اس بیٹی کو جنم دیا جب وہ ساری صورتحال دیکھ رہی ہوتی ہے، اور پھر داماد کی طرف سے جب بیٹی پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو وہی مائیں کہ جس نے اس بیٹی کو جنم دیا بسا اوقات وہ یہ جملہ بول دیتی ہے کاش کہ تو پیدا ہوتے وقت مر ہی جاتی تو اچھا ہوتا، کاش تو پیدا ہوتے وقت مر ہی جاتی تو اچھا ہوتا۔ یاد رکھیں یہ سارا قصوروار، اور یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں سارے کا سارا قصوروار جو ہے وہ مرد ہے، سارے کا سارا قصوروار جو ہے وہ مرد ہے۔ اب یہاں پر پہنچنے کے بعد جو میں نے سورۃ النحل کی ابتدائی آیات خطبے کے اندر تلاوت کی، جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، انہی آیات کو میں دوبارہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یاد رکھیے آج نوجوان نسل کو خاص طور پر یہ جو ہمارے نوجوان مرد ہیں ان کو ان آیتوں کو پڑھ کر سنانا چاہیے، ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے کہ یہودیوں کا رویہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، قرآن نے کیا بیان کیا، اور آج بالکل ہمارے زمانے کے اندر ہمارے نوجوان مردوں کا رویہ بھی وہی ہے، بالکل وہی ہے۔ یاد رکھیں جو قرآن مجید میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 58 آیت نمبر 59 ان دو آیتوں کے اندر جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا رویہ بیان کیا، آج ہمارے معاشرے کی جو ساس ہے بالکل اس کے ذہنوں پر 101% یہ آیت فٹ ہو رہی ہے۔ ہمارے معاشرے کا جو شوہر ہے اس کے ذہنوں پر بالکل 101% یہ آیت فٹ ہو رہی ہے۔ اب میں اسی آیت کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بھی بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بھی بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو ان کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ سخت غصے کے اندر مبتلا ہو جاتا،
اور وہ سخت غصے کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ کیا قرآن مجید کے الفاظ ہیں جو اس وقت کے یہودیوں کا رویہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، جو آج ہمارے معاشرے کے نوجوان، ہمارے معاشرے کی ساسوں کا رویہ بن چکا۔ آگے قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جب ان کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی، یتوارا من القوم، تو وہ قوم کے لوگوں سے چھپتا پھرتا۔ یتوارا من القوم، وہ قوم کے لوگوں سے چھپتا پھرتا، من سوء ما بشر بہ، اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی دی گئی۔ ایمسکہ علی ہون، پھر آگے وہ یہ سوچتا، ایمسکہ علی ہون، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں گاڑ دے، ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں گاڑ دے۔ الا ساء ما یحکمون، آگاہ رہو بہت برا فیصلہ ہے، آگاہ رہو بہت برا فیصلہ ہے، بہت برا رویہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کا رویہ بیان کیا، جو کہ آج ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے بعد ہمارے مسلمان مردوں کے اندر بھی یہ چیز آ چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے آج معاشرے کے اندر ہمارے گھر کے، ہمارے بڑوں کے، ہمارے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر گھر کے اندر بیٹی ہے تو اس بیٹی کو عزت دیں، اگر گھر کے اندر بیوی ہے تو اس بیوی کو عزت دیں، اس کے حقوق ادا کریں، اگر گھر کے اندر بہو آ رہی ہے تو اس کو بھی عزت دیں، اس کی بھی اہمیت کریں، اور اس کی عفت، عصمت، پاک دامنی اور حیا کا خوب اہتمام کریں۔ یاد رکھیں کہ ابھی بھی مکمل تاریکی نہیں چھائی، ابھی بھی مکمل تاریکی نہیں چھائی، اس لیے کہ جس گھر کے اندر بیوی کو عزت دی جاتی ہے، جس گھر کے اندر ماں کو عزت دی جاتی ہے، جس گھر کے اندر بہن کو عزت دی جاتی ہے، جس گھر کے اندر آنے والی بہو کو عزت دی جاتی ہے، اور اس بہو کے ہاں جو بیٹی پیدا ہو جائے اس بیٹی کو عزت دی جاتی ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس گھرانے کے اندر بیٹی کے پیدائش کو برا سمجھا جائے، اس بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جائے، نحوست کا ذریعہ سمجھا جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد نہیں عطا کی، اللہ تعالیٰ ان جوڑوں کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، اور جن کو اولاد عطا فرمائی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس اولاد سے اللہ تعالیٰ والدین کو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر